Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing fine. I'm here in front of you with the story of our mother حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5th وائف ہے. Her name was ہندا بن ابی امیہ بن ابن مغیرہ. یہ بہت مشہور قبیلہ بنی مخزوم میں سے ہیں, ان کے قبیلے کا نام, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ارلی صحابہ ہیں, بہت سابقون الاولون ان میں سے ہیں. شی واز دا 14th ون جنہوں نے اسلام امبریس کیا, اور ان کے جو پہلے شوہر ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں. حضرت ابو طالب کی بیٹی برہ, عبد المطلب کی بیٹی برہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. سو آپ اپنی موم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے ان کا جی, وہ ہے دودھ شریک بھائی ہیں. تو حضرت ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. بعض ہسٹورینس نے تو نہیں بتایا, بہت کم نے بتایا ہے, اور امہات المومنین کو لے کے اردو لکھنے پڑھنے والوں میں کوئی خاص کام نہیں ہوا ان کے بارے میں. حتیٰ کہ جو فضائل اعمال بک ہے اس میں بھی بہت کم پورشن ہے امہات المومنین کے لیے. تو میں بتا رہی تھی کہ جو حضرت عمار بن یاسر ہیں, یہ آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام ہند بن امیہ بن مغیرہ تھا. ایک اور بڑی مشہور ہستی ہیں ان کے قبیلے کی, ابو جہل تو خیر اسلام دشمنی میں شہرت حاصل کی اس نے, خالد بن ولید بن مغیرہ, یعنی کہ آپ کے والد اور حضرت خالد کے والد آپس میں بھائی تھے, تو یہ دونوں فرسٹ کزنس تھے. ان کے 3 بھائی ہیں, عامر, عبداللہ اور ولید. عبداللہ اور ولید نے مدنی پیریڈ میں آ کے اسلام قبول کیا. یہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے, لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کوششوں کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے. اور عامر جو ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور حضرت عمار کے بارے میں جو مشہور روایت ہے, نریشن ہے, وہ بھی ان سے ہے کہ تقتل العمار الفتیۃ الباغیہ, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو نجاشی کے دربار میں تقریر کی, اور حبشہ میں جتنی بھی وہاں کے حالات ہیں, نریشنز ہیں, مطلب ہمیں ہسٹری کا وہ سارا پورشن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ کی روایات پہ. سو شی از the 5th وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مدر آف بلیور. اور اسلام میں بہت سارا کنٹریبیوشن ہے آپ کا, بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں. اور ان کے پہلے ہسبینڈ کا نام عبداللہ بن اسد مخزومی تھا, یہ بھی اسی قبیلے سے تھے جن کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے. ان کے بیٹے جو تھے سلمہ کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کی کنیت ہے, ایک کی ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں, اور ایک کی ابو سلمہ سلمہ کے والد. اور یہ پیدا بھی حبشہ میں ہی ہوئے ہیں. یہ لوگ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو یہ بھی انہوں نے کی ہے. پھر بعد میں جب سنا ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا, دوبارہ آئے ہیں, تو ظاہر ہے پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی. پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے, اور پھر وہاں سے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مدینہ بھی ہجرت کی ہے. سو 3 ہجرتیں کی ہیں اسلام میں, اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از the 11th one who embraced Islam. Before Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gather companion in Dar Arqam, he was Muslim then. اس سے بھی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ فرسٹ کزن ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں, اور پہلے 11 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نمبر 11واں ہے. بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے. ان دونوں میاں بیوی نے 3 ہجرتیں کی ہیں, 2 حبشہ کی طرف اور 1 مدینہ کی طرف. لیکن ان کی سٹوری میں ٹریجڈی شروع ہوتی ہے جب یہ مکہ دوبارہ واپس آئے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد. تو مدینہ کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ہے, تو ان کے خاندان والوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ جاتا ہے تو جائے, مطلب وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے, لیکن ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے, تم ہمارے قبیلے کی بیٹی ہو,
سردار کی بیٹی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم چلی جاؤ. تو ان کو پہلا جو یعنی کہ پہلے تو ہسبینڈ ساتھ تھے نا، اور ہسبینڈ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی میاں بیوی میں. تو لیکن پہلی جدائی جو یہ ہوئی ہے کہ حضرت ابو سلمہ چلے گئے ہیں مدینہ اور ان کو نہیں جانے دیا ان کے ٹرائب نے. شی واز ان گریٹ گریف، آپ بہت رو رہی تھی. اس کے اوپر سے ایک اور آزمائش آ گئی کہ حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے کہا ہے کہ جب تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیا، یعنی ان کے سسرال والوں نے کہا، تو ہم اپنے بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے. یعنی ابو سلمہ کا بچہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا پوتا ہے، ہمارا بھتیجا ہے. تو انہوں نے نا ان سے دودھ پیتے بچے کو چھینا. شی واز فیڈنگ ہم، آپ ان کو دودھ پلا رہی تھیں اپنے بیٹے کو سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کھینچا. اور ایک ماں جو بچہ نہ دینا چاہے، وہ سوچیں ان کے لیے کیا حالات رہے ہوں گے، کتنے ہارڈ سرکمسٹانسز تھے. لیکن وہ کھینچتے رہے اور اتنا کھینچا کہ ان کا بازو ڈسلوکیٹ ہو گیا، اتر گیا. اور پورا سال اس حالت میں گزرا، 1-2 دن نہیں گزرے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، یہ رشتے جو جان سے بڑھ کے پیارے ہوتے ہیں، پہلے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب پوری فیملی ہی بکھر گئی نا، اسکیٹرڈ ہو گئی. اسلام لانے کی اتنی بڑی سزا ان سب کو ملی ہے، اور یہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. اور پھر اللہ نے ان کی قربانیوں کی ایسے قدر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور وہ قیامت تک کے لیے ہماری ماؤں میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں. تو کہتی ہیں میں پورا سال روتی رہی اور میں تڑپ رہی تھی ایک ایک منٹ کے لیے. ادھر سے ہسبینڈ کے لیے اداس تھی، ادھر سے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی. سال بعد کچھ لوگوں کو ترس آیا، جیسے ہر جگہ کچھ خدا ترس لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس بیچاری عورت کو جو اپنے ہسبینڈ سے بھی دور ہے، تم لوگوں نے جدا کر دیا ہے اور اس کا بچہ بھی چھین لیا، تو کچھ خدا کا خوف کرو، واپس کر دو. تب ان کو بچہ ملا، اور پھر ایسے ہی لوگوں کی کوششوں سے آپ کو پرمیشن ملی کہ اب آپ مدینہ جا سکتی ہیں. کہتی ہے مجھے جیسے ہی پرمیشن ملی نا، میں نے اپنے بچے کو، میرے پاس ایک اونٹ تھا تو میں نے اس پہ بٹھایا اور میں چل پڑی. اس زمانے میں جب سفری سہولیات آج کی طرح نہیں تھیں ایک عورت کا اکیلے سفر کرنا، بٹ شی واز ٹو ڈیسپریٹ ٹو میٹ ہر ہسبینڈ. تو اس وجہ سے اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنی زیادہ محبت تھی. تو کہتی ہیں میں نکل پڑی، لیکن جب میں نکلی تو ظاہر ہے میں اکیلی تھی. میں نے 5-7 میل کا سفر طے کیا ہوگا. تو مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو وہ کہیں سے کسی سفر سے، تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میں ایسے اپنے ہسبینڈ کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ اکیلی ہیں؟ کوئی سسرال میں سے یا میکے میں سے یا کوئی رشتہ دار، کوئی کزن، کوئی دوست، کوئی نہیں ہے؟ ان کا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو ہی واز آن ہز فٹ، وہ پیدل تھے لیکن اس کے باوجود وہ آئے آپ کے ساتھ، آپ کو چھوڑا. مطلب یہ کوئی 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، مے بی اٹس آن ویکس، 2-3 ہفتے لگے ہوں گے. مکہ سے مدینہ جو آج بھی لوگ جاتے ہیں، بسز پہ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کتنا فاصلہ ہے. تو وہ پیدل چلنے والے شخص کے لیے وہ فاصلہ جتنے دنوں میں طے ہوا ہوگا وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو کہتی ہیں کہ ہی واز اے ویری نوبل مین. انہوں نے تب ظاہر ہے ریسٹ ایریاز تو نہیں تھے، واش رومز تو نہیں تھے. تو کہتی ہیں وہ اونٹ کو بٹھا دیا کرتے تھے میری ضرورت کے ٹائم پہ، اور خود کہیں دور چلے جاتے تھے، پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں فارغ ہو لیتی تھی، پھر اونٹ پہ بیٹھ جاتی تھی. میں اونٹ پر بیٹھتی تھی اور میرا بچہ، لیکن وہ پیدل چل رہے تھے. اور انہوں نے کوئی شکایت کیے بنا، کوئی معاوضہ طے کیے بنا، کچھ بھی کہے بنا، ایک شرافت کی بنیاد پر. اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ ان کا جو تھا اسلام وہ اب تک نہیں لائے تھے. تو اس دور میں بھی ان کی عزت نے، ان کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ خاتون کو اکیلے سفر کرنے دیں. تو وہ ان کے ساتھ رہے. اور چھوڑنے کے بعد کہنے لگے کہ جب قبا کا محلہ آیا مدینہ میں، ہم لوگ انٹر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے ہسبینڈ یہاں رہتے ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں سے وہ الٹے قدموں واپس چلے گئے. انہوں نے آ کر بتانا گوارا بھی نہیں کیا. ہسبینڈ کو تو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو میں تمہاری وائف کو لے کر آیا ہوں، یا مجھے کسی بھی طرح کا معاوضہ چاہیے. اور پھر اسی طرح وہ واپس چلے گئے. اور حضرت سلمہ کہتی ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا بیٹا ہم اونٹ پہ سوار ہوئے اور ہم مدینہ میں انٹر ہوئے. تو کیا سین ہوا ہوگا جب اتنے عرصے سے بچھڑے ہوئے 2 لوگ ملے ہوں گے، سپریٹڈ فیملی، تب ایک ہوئے وہاں پر. اور
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مدینہ میں جنگوں میں جب بھی زندہ رہے تو حصہ لیا، غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور غزوہ بدر میں جو خوش قسمت صحابہ کرام نے حصہ لیا ان میں آپ کا نام شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ احد میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ احد میں کچھ سیریس قسم کے وارنز آئے، بعد میں 6 ماہ بعد غزوہ احد کے آپ شہید ہوئے۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ایک بڑی عجیب واقعہ ان سے منسوب ہے، کہتی ہیں ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ بڑے خوش گھر آئے، کہتے ہیں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ جب کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے نا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا کرے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑے خوش تھے کہ مجھے ایسی چیز پتہ چلی ہے، کہتی ہیں میرے ذہن میں وہ رہ گئی۔ پھر کہتی ہیں ان کے زخم جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، زخموں کی وجہ سے بڑھ گئے، اور پھر وہ بستر پہ تھے۔ کہتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ان کے چارپائی کے پاس بیٹھے یا اس پر ہی، اور کافی رشتہ دار ہمارے جمع تھے، اور اس دن حضرت ابو سلمہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہتی ہیں میں حیران ہو رہی تھی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن میں نے کہا دیکھیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بندہ جو خوش آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے، اپنی وائف کے ساتھ ہر چیز شیئر کیا کرتے تھے وہ، کہ کسی کوئی مصیبت میں ہو تو وہ یہ کلمات پڑھے۔ تو کہتی ہے میں پڑھ تو رہی تھی لیکن مجھے سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ انہوں نے اپنے لیے بتایا ہے، میں ان کے وفات پر پڑھ رہی ہوں گی، میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب یہ میں کلمات پڑھ رہی تھی تو مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی ابو سلمہ سے بہتر بھی انسان میری زندگی میں آ سکتا ہے، مطلب ان سے اچھا ہسبینڈ کون ہوگا، ان سے زیادہ میری قدر کون کرے گا، ان سے زیادہ چاہت کون کرے گا۔ مطلب مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا، کہ ناممکن سی بات لگتی تھی کہ کوئی یہ نقصان ایسا ہے کہ اس کی کبھی بھرپائی ہو پائے گی، یا مجھے کوئی میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جو ابو سلمہ سے بہتر ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی میں کس حد تک پیار و محبت تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوز کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ ہاں، کہ یہ کائنات کے بیسٹ انسان ہیں، اور یہ واقعی ابو سلمہ سے بہتر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو سکتے تھے، ادروائز کوئی اور انسان ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ سو دس از دا لائف اسٹوری آف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بعد میں اس کا اور پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویری سون آئی ول ٹرائی ٹو ٹیل یو دا ہول اسٹوری۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔